السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے حدیث شریف عربی میں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے اس ضمن میں مختصر سے مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شریعت کے احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست حدیث نمبر 2496 سے شروع ہو رہی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا بیان چل رہا ہے، اسی کا تسلسل جاری ہے۔ حدیث نمبر 2496، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی ذہاب البصر۔ حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمحی حدثنا عبدالعزیز بن مسلم حدثنا ابو ظلال عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول اذا اخذت کریمۃ عبدی فی الدنیا لم یکن له جزاء عندی الا الجنۃ وفی الباب عن ابی ہریرہ وزید بن ارقم هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ وابو ظلال اسمہ ہلال۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو بینائی کے چلے جانے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں دنیا میں کسی بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو میرے نزدیک اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے بھی روایات منقول ہیں اور ابو ظلال کا نام ہلال ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص نابینا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے دنیا میں، وہ دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے مناظر کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے، تو بینائی سے جو محروم ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بدلے کے طور پر جنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ جب نگاہیں ہی نہیں ہیں، انسان کی بصارت نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے وہ گناہ سے محفوظ رہے گا، گناہ کی چیزوں کو نہیں دیکھے گا، جس کی وجہ سے آنکھوں کا جو زنا ہے اور آنکھوں سے جو برائیاں، جیسے زنا کا مقدمہ بھی نظر ہے، اسی لیے مومن کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال جب مقدمے سے، بنیاد سے ہی ایک شخص محروم رہا تو ظاہر بات ہے وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا میں اگر نابینا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بدلے کے طور پر جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2497، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل من اذهبت حبیبتیہ فصبر واحتسب لم ارض له ثوابا دون الجنة وفی الباب عن عرباض بن ساریۃ هذا حدیث حسن صحیح۔ اسی مفہوم کی یہ حدیث شریف بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں جس شخص کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں پھر وہ ان پر صبر کرتا ہے اور ثواب کا طالب ہوتا ہے تو میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بینائی سے محروم رکھتا ہے، نابینا پیدا کرتا ہے اس کو، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، جزا فضا کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، تقدیر کا رونا رونے کے بجائے وہ اللہ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے اور ثواب کا امیدوار ہوتا ہے، ثواب کی نیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بینائی سے محروم رکھا ہے تو ضرور قیامت کے دن انشاءاللہ مجھے اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔
تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اس باب میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2498، حدثنا محمد بن حمید الرازی و یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ابو زہیر عن الاعمش عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض۔ هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من هذا الوجه، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق شيئا من هذا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا تو آرام و سکون والے، دنیا میں جو عافیت میں تھے، آرام میں تھے، سکون میں تھے، آسائش میں تھے، ایسے لوگ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ان کے چمڑے خینچیوں سے کاٹے جاتے۔ بعض محدثین نے اس روایت میں سے کچھ بواسطہ اعمش اور طلحہ بن مصرف حضرت مسروق سے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، جن پر مصیبت آتی ہے، آزمائش جن کی ہوتی ہے، وہ آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ان کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا تو جو لوگ مصیبت میں نہیں تھے، دنیا میں عافیت میں تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، مالی پریشانی نہیں تھی اور کوئی بیماری بھی ان کو نہیں تھی، تو ایسے لوگ جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم پر بھی دنیا میں مصیبت آتی اور ہم کو بھی دنیا میں آزمایا جاتا اور ہمارے چمڑے قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اللہ کی راہ میں اور ہم صبر کرتے تو آج ہم کو بھی یہ اجر و ثواب ملتا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں خوشخبری ہے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن پر مصیبت آتی ہے، جن کو آزمایا جاتا ہے مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے اور آفات و بلیات کے اعتبار سے اور اولاد کی اموات کے اعتبار سے، یعنی کسی کے چھوٹے بچے انتقال کر جا رہے ہیں، کسی کے پاس مالی پریشانی ہے، قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں، یا بیماری کا تسلسل ہے، سلسلہ ہے، بس جاری ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے بیماری۔ ایسے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، کسی بھی اعتبار سے مصیبت میں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث شریف میں خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب اس پر مصیبت آئے تو صبر کرے اور اللہ کی طرف سے نعمت عطا کی جائے، خوشحالی میں ہو، تونگری میں ہو اور آسائش اور آرام اور سکون کی زندگی اگر اس کو میسر ہو تو اللہ کا شکر بجا لائے، ہر حال میں شکر اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اسی لیے حضور ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر اعتبار سے فائدے میں ہے مومن، راحت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو فائدے میں ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے پھر اس اعتبار سے بھی فائدے میں ہے۔ مومن پر چاہے مصیبت آئے یا مومن کو راحت ملے، ہر دو صورت میں مومن فائدے میں ہیں۔ حدیث نمبر 2499، حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا یحیی بن عبید اللہ قال سمعت ابی یقول سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما من احد يموت الا ندم قالوا وما ندامته یا رسول اللہ قال ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم الا يكون نزع۔ هذا حدیث انما نعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبید اللہ قد تکلم فيه شعبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی انتقال کرتا ہے قیامت کے دن وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا۔ ہر شخص انتقال کرنے والا، ہر انتقال کرنے والا شخص قیامت کے دن نادم ہوگا، پشیمان ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا ندامت ہوگی، کس بات پر اس کو ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقال کرنے والا یا تو نیک ہوگا یا بد۔ اگر نیک ہے تو اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ عمل کیوں نہیں کیا، میں نے نیکی کے عمل اور کیوں زیادہ نہیں کیے، بلکہ اس پر ندامت ہوگی۔
کاش کہ میں اور بہت زیادہ نیکیاں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مرنے والا، انتقال کرنے والا گناہگار ہے، بد تھا، تو اس کو اس بات پر ندامت ہوگی کہ میں گناہ سے کیوں نہیں بچا، کاش کہ میں گناہ سے بچ گیا ہوتا۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں، یحییٰ بن عبید اللہ کے بارے میں شعبہ نے کلام کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انتقال کرنے والے شخص دو حال سے خالی نہیں، یا تو نیک ہوں گے یا بد ہوں گے، اور ہر دو کو ندامت ہوگی۔ نیک لوگوں کو اس بات پر ندامت ہوگی کہ انہوں نے اور زیادہ نیکی کیوں نہیں کی، یعنی جب موقع ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کی تھی، حیات بخشی تھی، تو ہم اور زیادہ نیکیاں کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور جو بد تھا اس کو بھی ندامت ہوگی کہ کاش کہ میں گناہوں سے باز آ گیا ہوتا، بچ گیا ہوتا، بہت پہلے ہی گناہوں کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ایک حدیث بھی ہے، دیکھیں جی، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیے، جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، سب سے زیادہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ جی، تو حضور فرماتے ہیں وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ ہاں، اس سے پہلے گزری حدیث۔ عمر طویل ہونے کے ساتھ عمل حسین ہونا ضروری ہے، بہتر ہے، تاکہ اس کی زندگی اچھائی میں شمار ہو۔ حدیث نمبر 2500۔ حدثنا سوید بن المبارک حدثنا یحییٰ بن عبید اللہ قال سمعت ابی یقول سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین یلبسون للناس جلود الضأن من اللین السنتهم اعلی من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب یقول اللہ ابی تغترون ام علی تجترئون فبی حلفت لأبعثن علی اولئک عنہم فتنة تدع الحلیم منہم حیرانا وفی الباب عن ابن عمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دھوکہ و فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں کے دلوں کے جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ دیتے، کیا تم مجھ کو دھوکہ دیتے ہو یا مجھ پر جرأت کرتے ہو، ہمت کرتے ہو؟ مجھے اپنی ہی قسم ہے، اپنی ذات کی قسم ہے، میں ان لوگوں پر انہی میں سے ضرور ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں سے بردبار لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال دے گا، حیران و پریشان کر دے گا۔ اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ آخر زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی اس وقت ایسے لوگ ہوں گے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے، جو دین کو ذریعہ معاش بنا لیں گے، دنیا کمانے کا، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے، اور لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے، یعنی ظاہر میں تو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، زبان سے جو گفتگو نکلے گی ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل ان کے بھیڑیوں کے جیسے حریص ہوں گے اور خونخوار ہوں گے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں یہ پیشن گوئی جو آپ فرمائے ہیں حرف بحرف صادق آ رہی ہے کہ امت مسلمہ میں ہی بعض ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور صلحاء امت کے بارے میں نہایت گھٹیا نظریات رکھتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، تہمتیں باندھتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے عقائد ملت اسلامیہ کے عقائد سے، جمہور کے جو عقائد ہیں ان سے بالکل الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ یعنی لوگوں کے سامنے بظاہر علماء نظر آتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا، گفتگو تو میٹھی کرتے ہیں لیکن دل ان کے پاکیزہ نہیں ہیں، بھیڑیوں کے جیسے ہے، بھیڑیے حریص ہوتے ہیں جیسے، خونخوار ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی اب موجودہ دور میں دیکھیں گے مختلف فرقوں کے جو گمراہ کن عقائد ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں
علم غیب کا عقیدہ ہو، چاہے شفاعت کا عقیدہ ہو، یا آپ کی تعظیم اور احترام کا عقیدہ ہو، بہرحال ایسے لوگ تقریباً پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ مجھ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا میرے مقابلے میں ہمت کر رہے ہیں، جرأت کر رہے ہیں، میں ضرور ان پر ایک ایسا فتنہ نازل کروں گا کہ بردبار شخص جس کے اندر مصیبتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، ایسا شخص بھی، حلیم بردبار شخص بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا اس فتنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال موجودہ دور میں گمراہ کن عقائد کا جو فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہر ایک کو محفوظ رکھے، اور جمہور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، جو قرآن اور احادیث شریفہ سے ثابت ہیں، جن پر صحابہ کرام کا تعامل رہا ہے، علماء امت کا تعامل رہا ہے، اور جن عقائد پر علماء ملت اسلامیہ متفق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اللہ، جی ہاں، خاص طور پر اولیاء کو بھی۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر طعن کریں گے، ان پر تنقید کریں گے، اور ان کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں آپ کے غیر مقلدین کا جو فتنہ ہے، وہ لوگ ائمہ مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کو محدثین کے زمرے میں شمار کرنے کے بجائے اصحاب رائے کہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے پر عمل کرنے والے تھے قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مقابلے میں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ائمہ مجتہدین کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ سب سے پہلے وہ مسئلے میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر اس میں وہ مسئلہ نہیں ملتا ہے، ہر چیز کا جواب، ہر چیز کا مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن وہاں تک اگر ہماری فہم اور ہماری عقل نہ پہنچ سکے تو اس وقت پھر احادیث شریفہ میں تلاش کرتے ہیں، اور احادیث شریفہ میں بھی نہ ملے تو صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، ان کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی مسئلہ بتانا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نکالنا ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہوں، پھر احادیث شریفہ کی طرف، پھر اگر احادیث شریفہ میں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کا کیا عمل ہے میں یہ دیکھتا ہوں۔ اب صحابہ کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابی کا جو قول ہے اس کو اختیار کرتے تھے اور اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ اور البتہ تابعین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بھئی صحابہ چونکہ مقدم ہیں، انہوں نے وحی کے نزول کو دیکھا ہے، اور راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت پائی ہے، علم حاصل کیا ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے، اور ان کا علم بھی تمام لوگوں کے علم سے سب سے زیادہ ہے اور افضل ہے۔ البتہ جہاں تک تابعین کا معاملہ ہے تو وہ بھی ہمارے ہمسر ہیں، ہمارے مقابلے کے ہیں، وہ جیسے اجتہاد کرتے ہیں ہم بھی اجتہاد کریں گے۔ اگر صحابہ کا بھی کوئی قول اگر ہم کو کسی مسئلے میں نہ ملے تو ہم اجتہاد کریں گے، اس کے نظائر تلاش کریں گے، قرآن اور حدیث میں اس کی مثالیں تلاش کر کے اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ائمہ مجتہدین، اور خاص طور پر ائمہ مجتہدین میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے اقوال پر بھی اپنے اقوال کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابی کا کوئی قول آتا تو فرماتے تھے کہ ہماری سر آنکھوں پر ہے، ہم یہاں اجتہاد نہیں کریں گے، بس صحابی کا قول اختیار کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے، اور لباس میں تو انسان کے ہوں گے، بظاہر انسان نظر آئیں گے، لیکن خصلتیں ان کے اندر بھیڑیوں کی ہوں گی، زبان تو بالکل شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، لیکن دل ان کے حرص میں، دنیا کی طمع میں، جاہ میں، اور پوسٹ اور منصب کو طلب کرنے میں بھیڑیوں کے جیسے ہوں گے، درندوں کے جیسے، اور ایسے لوگوں پر ہی اللہ تعالیٰ ایک فتنہ نازل فرمائے گا جس کی وجہ سے سب حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اور وہ فتنہ فتنے سے مراد آزمائش سمجھیے، کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اب قیامت کے قریب فتنوں کا ذکر فرمانا، اب جیسے آدمی کے لیے فتنہ کیا ہے، آزمائش اس کے اہل و عیال ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ذریعہ معاش کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، ان کے اخراجات کی تکمیل کے لیے صبح سے شام تک منہمک رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ ایسے ہی مختلف آزمائشیں ہیں۔ یہ حدیث نمبر کون سی؟ حدیث نمبر 2500۔
2500 جی حدیث نمبر 2501 حدثنا احمد بن سعید الدارمی حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم بن اسماعیل حدثنا حمزة بن ابی محمد عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی قال لقد خلقت خلقا السنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون ام علی یجترئون هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عمر لا نعرفه الا من هذا الوجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، میں نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی اور ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں انہیں ایسے فتنے میں، ایسی آزمائش میں مبتلا کروں گا، ان پر ایک ایسی آزمائش اتاروں گا جو ان میں سے بردبار آدمی کو بھی حیرت میں ڈال دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں یا مجھ پر جرأت کرتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں سے چھپا سکتے، دنیا والوں سے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، شکر سے زیادہ میٹھی، گفتگو تو بالکل قال اللہ قال الرسول کی ہوں گی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے جیسے ہوں گے، دنیا کی طرف ان کا رجحان ہوگا، عقائد بھی ان کے گمراہ کن عقائد ہوں گے، اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس راستے سے وہ لوگ ہٹے ہوئے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2502 باب ما جاء فی حفظ اللسان۔ حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا ابن المبارك وحدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن الزهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من النجاة قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذا حدیث حسن۔ یہ بیان اس حکم کا جو زبان کی حفاظت کے بارے میں آیا ہے۔ زبان کی حفاظت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً آگے آئے گی حدیث کے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ نجات حاصل کرنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور محشر کی سختیوں سے بچنا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک لو، زبان سے کوئی بری بات نہ کہو، کوئی فتنے کی بات نہ کہو، کوئی شر کی بات نہ کہو، اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہونا چاہیے، اور تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث شریف میں 3 باتیں بتائی گئی کہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہونا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، جب زبان کھلے تو نیکی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، کوئی علمی گفتگو کرے اور ایسی گفتگو کرے جس سے اللہ یاد آ جائے اور لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، ایسی گفتگو ہونا چاہیے۔ اور زبان سے ایسی گفتگو نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد بھڑک اٹھے اور کہیں تصادم ہو جائے، لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جائے۔ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ زبان اگر کنٹرول میں رہے تو انسان محفوظ رہتا ہے گناہوں سے۔ اور گھر تم پر کشادہ ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شادی شدہ رہے آدمی، گھر میں رہے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے، تو گھر اس کا کشادہ ہے، گناہوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ باہر نکلنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے بد نظری ہو جائے، کسی پر نظر پڑ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی، گناہوں پر رونا چاہیے۔ اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے، مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو مومن اپنے گناہوں پر گریہ وزاری کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ حدیث نمبر 2503 حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا حماد بن زید عن ابی الصحباء عن سعید بن جبیر عن ابی سعید الخدری رفعه قال اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھی سے وابستہ ہیں، تجھی سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ، کنٹرول میں رہ، ورنہ تیری وجہ سے ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ جیسے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کو ایک تمانچہ رسید کرتا ہے یا اس کو جوتے مارتا ہے، تو زبان سے شر صادر ہوتا ہے لیکن اس کی سزا پورے جسم کو ملتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بات اگر ضروری ہے کرنے کی تو بھلائی کی بات کہنا چاہیے، نیکی کی بات کرنا چاہیے، اور ایسی بات کہنا چاہیے جس سے کوئی فائدہ ہو آخرت میں۔ بلا ضرورت بیکار گفتگو کرنا بھی یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کے اسلام کی خوبی ہی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بیکار فضول گفتگو کو ترک کر دے۔ ایسی گفتگو جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، جس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ایسی گفتگو سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2504، حدثنا حناد حدثنا ابو اسامۃ عن حماد بن زید نحوہ ولم يرفعه وهذا صح من حديث محمد بن موسى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث حماد بن زید وقد رواه غير واحد عن حماد بن زید ولم يرفعه۔ حناد نے بوا سے ابو اسامہ حماد بن زید سے اس کے ہمانہ غیر مرفوع روایت نقل کی، اور یہ محمد بن موسیٰ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف حماد بن زید کی روایت سے پہچانتے ہیں، اور کئی راویوں نے اس سے حماد بن زید سے غیر مرفوع روایت کیا۔ مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور موقوف اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند صحابی تک پہنچے، اور مقطوع محدثین کی اصطلاح میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند صرف تابعی تک پہنچے۔ تابعی کوئی بات بیان کرے اور اس کی سند صحابی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائے ہوں تو اس حدیث کو مقطوع کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2505، حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني حدثنا عمر بن علي المقدمي عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه اتوكل له بالجنة وفي الباب عن ابي هريرة بن عباس هذا حديث حسن صحيح غريب۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھے اپنے داڑھوں اور اپنے پیروں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ جو شخص مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے، ان دونوں کی حفاظت کی، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، زنا سے اور اس کے مقدمات سے، اور اپنی زبان کو محفوظ رکھے گالی گلوچ سے اور فتنہ برپا کرنے والے کلمات سے، تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے۔ ان دونوں چیزوں کی اگر حفاظت کر لے انسان تو اللہ کے فضل سے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2506، حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة وهذا حديث حسن صحيح۔ وابو حازم الذي روى عن سهل بن سعد وابو حازم الزاهد مديني واسمه سلمة بن دينار، وابو حازم الذي روى عن ابي هريرة اسمه سلمان الاشجعي مولى عزة الاشجعية وهو الكوفي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے داڑھوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں کی برائیوں سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ابو حازم زاہد مدینی ہے اور ان کا نام سلمہ بن دینار ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے راوی ابو حازم کا نام سلمان اشجعی ہے، جو عزہ اشجعیہ کے مولا ہیں اور کوفی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث شریف بھی اوپر جو حدیث شریف گزری اسی کے ہم معنی ہے، اس میں جو مفہوم ہے اس حدیث شریف کا بھی وہی مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جس شخص کی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائے
گناہوں میں ملوث ہونے سے بچا لے تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا وہ شخص۔ زبان محفوظ رہے، گالی گلوچ نہ ہو، زبان سے کوئی گستاخی نہ ہو، اور کوئی ایسی گفتگو نہ نکلے جس سے فتنہ اور فساد بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچے، ایسی کوئی گفتگو نہ ہو، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو زنا سے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2507 حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک عن محمد عن محمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کام بتائیے، کوئی ایک ایسا کام بتائیے جس سے میں مضبوطی سے تھاما رہوں، مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ ایک صحابی عرض کیا کہ ایک ایسی نصیحت فرمائیے، ایک ایسی بات بتائیے کہ جس کو میں اختیار کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہوں، مضبوطی سے اس پر جمع ہوا رہوں۔ تو حضور فرمایا کہ ربی اللہ کہو، میرا پروردگار، میرا پالنہار، میری پرورش کرنے والا اللہ ہے، اور اس پر تم ثابت قدم رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو، اس پر جمے ہوئے رہو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات پر، مجھ پر آپ سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کرتے ہیں، یعنی کون سی بات میرے لیے خطرناک ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، اشارہ کر کے زبان کی طرف کہ یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے زبان۔ زبان سے ہی اس کے ایمان کا بھی اعتبار ہے، اس کے کفر کا بھی اعتبار زبان ہی سے ہے۔ اگر کوئی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں ایمان نہیں ہے تو ظاہری اعتبار سے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمانوں کے جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہ کرے لیکن دل میں اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے، دل سے مومن ہو گیا، تو وہ اللہ کے پاس مومن ہے لیکن بندوں کے پاس اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ زبان سے جب تک اقرار نہ کرے بندوں کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری اعتبار ہے، اسلام میں ظاہر پر حکم لگانے کا حکم دیا گیا کہ جس سے جو چیز ظاہر ہو اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا، اس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایک جنگ میں ایک شخص جان بچانے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا تو صحابی اس کو ختم کر دیے میدان جنگ میں، خالد بن ولید رضی اللہ غالباً۔ تو حضور فرمایا کہ حلّا شققت قلبہ، دل پھاڑ کر دیکھیے گا، ان زبان سے بول رہا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا سمجھ کے قتل کر دیے جان بچانے کے لیے، اور زبان سے بول رہا بلکہ کیا دل میں جھانک کر دیکھے گا، دل کا حل نہیں معلوم ہے ختم، زبان سے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس سے اپنی تلوار روک دینا چاہیے۔ تو بہرحال ہر چیز کا اعتبار زبان سے ہے، اسی لیے زبان کی حفاظت کرنے کی شریعت میں تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2508 حدثنا ابو عبداللہ محمد بن ابی سلجل بغدادی صاحب احمد بن حنبل حدثنا علی بن حفص حدثنا ابراہیم بن عبداللہ بن حاطب عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة القلب وإن ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کثرت سے ذکر الہی کرو، اللہ کا ذکر کرو، علم کی بات پہنچاؤ، علم دین حاصل کرو اور علم دین کو عام کرو، صرف علمی گفتگو کرو، اللہ کا ذکر کرو، بھلائی کی بات کرو، اس کے علاوہ فضول گفتگو، بیکار گفتگو، دنیا کی باتیں نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا سبب ہے۔ ذکر الہی کے بجائے دنیاوی گفتگو ہو رہی ہے اور کثرت سے ہو رہی ہے، مسلسل فضول گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دور اللہ سے سخت دل والا ہے۔ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی گفتگو کرنے سے، بیکار گفتگو اور فضول گفتگو کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے وہی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دنیا کی گفتگو کرنا، بیکار گفتگو کرنا اور کثرت سے گفتگو کرنا یہ دل کی سختی کا سبب ہے،
اور دل کی سختی اللہ سے دوری کا سبب ہے، لہٰذا ہر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صرف بوقت ضرورت گفتگو کرے اور جہاں ضرورت ہے وہ ہو وہیں گفتگو کرے اور بیکار گفتگو سے بچنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رحمت سے دوری نہ ہو۔ حدثنا ابو بکر بن ابی النضر حدثنی ابو النضر عن ابراہیم بن عبد اللہ بن حاتم بن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابراہیم بن عبد اللہ بن حاتم۔ ابو نضر نے بواسطہ ابراہیم بن عبد اللہ حاتم اور عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح کی حدیث مرفوعاً روایت کی ہے اور ہم اسے صرف ابراہیم بن عبداللہ بن حاتم کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر 2509، یہ غالباً ایک جو الگ کیے ہیں یہاں سے حدثنا ابو بکر بن ابی النضر، یہ حدیث نمبر 2509 تھی، اب یہ حدیث نمبر 2510 ہے۔ حدثنا محمد بن بشار وغیر واحد قالوا حدثنا محمد بن یزید بن خنیس المکی قال سمعت سعید بن حسان المخزومی قال حدثتنی ام صالح عن صفیہ بنت شیبۃ عن ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ الا امر بمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ، ھذا حدیث غریب حسن لا نعرفہ الا من حدیث محمد بن یزید بن خنیس۔ ام حبیبہ ام المؤمنین زوج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو اپنی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں، انسان کی ہر ایک گفتگو اس پر وبال ہے جس کی گرفت ہوگی، جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ چند باتیں ایسی ہیں جو اس سے الگ ہیں، مستثنیٰ ہیں، جو انسان کے لیے وبال جان نہیں بنیں گی بلکہ اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی انسان کی وہ گفتگو جس میں بھلائی کا حکم دیا گیا ہو، جس میں وہ بھلائی کا حکم دے یا کسی کو برائی سے روکے، یہ اللہ کا ذکر کرے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ جو گفتگو ہوگی وہ سب اس کے لیے وبال جان ہوگی، قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی، پوچھ ہوگی، اس سے باس پرس ہوگی۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں علم دین کی تمام چیزیں آ گئی، علم حاصل کرنا، علم پہنچانا، کیونکہ وہی تو چیزیں ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو بھلائی کا حکم دے، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو مسئلے سے واقف کرائے، اگر کوئی شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہے تو اس کو شرعی احکام سے واقف کروائے۔ حدیث نمبر 2511، حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس عن عون بن جحیفۃ عن ابیہ قال آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء فزار سلمان و ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذلة قال ما شأنك متبذلة قالت ان اخاك ابا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا قالت فلما جاء ابو الدرداء قرب اليه طعاما فقال قل فإني صائم قال ما انا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب ليقوم قال له نم فنام فلما كان عند الصبح فقال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق سلمان۔ هذا حديث صحيح وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي۔ یہ بیان ہے تمام حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ہر ایک حقدار کا حق اس کے حوالے کرنا چاہیے۔ حضرت عون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب صحابہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مدینہ منورہ کے صحابہ اور مکہ مکرمہ کے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا تاکہ وہ تمام عمر میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو معمولی حالت میں دیکھا، خستہ حالت میں، بن سنور کر نہیں تھے، ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے خستہ حالت میں، تو آپ نے فرمایا
آپ نے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، ایسی حالت میں کیوں ہو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو ام الدرداء نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا میں کوئی حاجت ہی نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بالکل بس اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، کسی کی طرف توجہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتی ہیں جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے، اس وقت ابو الدرداء نہیں تھے، حضرت سلمان ان سے ملاقات کے لیے آئے، تو ابو الدرداء جب اپنے گھر واپس ہوئے تو حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا، چونکہ مہمان تھے، مہمان نوازی کے لیے دستر بچھایا، کھانا رکھا اور فرمایا کھائیے، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان سے فرمایا کہ آپ کھانا کھائیے، البتہ میں روزہ ہوں۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ نفل روزہ توڑ سکتے ہیں؟ نفل روزہ مہمان کی خوشنودی کی خاطر اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے توڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کے قضا لازم ہے۔ پھر راوی کفارہ نہیں ہے، راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے بھی کھانا کھایا، یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی کھانا تناول فرمائے۔ جب رات ہوئی تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے جانے لگے، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا سو جائیے، بس وہ سو گئے۔ پھر جب اٹھ کر عبادت کے لیے جانے لگے تو حضرت سلمان نے فرمایا سو جائیے، پھر وہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سلمان ان سے فرمایا اب اٹھیے، پھر دونوں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ تو اس کے بعد اب آگے بتا رہے ہیں اس میں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے جب فرمایا کہ آپ اٹھیں، اب اٹھنے کا وقت ہو چکا ہے، تہجد پڑھ کے پھر فجر کی نماز ادا کر لیے۔ یہ ہونے کے بعد یہ سب چیزیں حضرت سلمان نے فرمایا تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حقدار کو اس کا حق عطا کرو۔ پھر وہ دونوں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ بات بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو عبیس کا نام عتبہ بن عبداللہ اور عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی کے بھائی ہیں۔ سلمان فارسی نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ ہے کہ انسان پر اس کے نفس کا بھی حق ہے، نفس کو آرام دینا چاہیے، اس کو جتنی دیر آرام دینا چاہیے اتنی دیر آرام بھی دینا چاہیے، سونا بھی چاہیے انسان کو، کھانا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنا چاہیے اور بندوں کے ساتھ معاملہ بھی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور حضور کا نمونہ ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے کہ انسان شادی کرے، شادی شدہ زندگی بسر کرے اور لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص جو جنگل میں پناہ لیا ہوا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو گیا، ظاہر بات ہے وہ لوگوں کی تکالیف سے محفوظ ہے اور اس کے سامنے کوئی فتنہ اور کوئی برائی نہیں ہے تو وہ گناہوں سے آسانی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اصل کمال یہ ہے مومن کا کہ وہ گناہوں کے درمیان، گنہگار لوگوں کے درمیان رہ کر مصیبتوں پر ان کے صبر کرے اور گناہوں سے محفوظ رہے، یہ اصل کمال ہے۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفس کا بھی حق ہے، نفس کو بھی آرام دینا چاہیے، کھانے کے وقت پر کھانا چاہیے، عبادت کے وقت عبادت کرنا چاہیے، پڑھنے کے وقت پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی عین امانت داری ہے کہ ان مومن کو جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس وقت کا لحاظ کرے، ڈیوٹی کے وقت ڈیوٹی انجام دے، کھانے کے وقت پر کھانا کھائے، نماز کے وقت پر نماز ادا کرے، کھیل کے اوقات میں کھیلے، اور بہرحال ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر کر کے اس کام کو اس وقت میں ادا کرے۔ مہمان آئے تو مہمان کا بھی حق ہے، ایسا نہیں کہ مہمان کو کھانا دستر بچھا کے دے دیا اور اپن الگ ہو گئے، کھانا نہیں کھایا یا اس کے ساتھ نہیں بیٹھے، یہ مروت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی بیوی بچوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حقدار کو اس کا حق عطا کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا۔ اگر حقوق عباد میں کوتاہی رہ جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر ایک مومن کے ذمے جو حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا چاہیے، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اولاد کے حقوق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور اساتذہ کے بھی حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال ہر ایک انسان پر جو دوسروں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے میں کوشش کرنا چاہیے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 2512،
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن الوارقي عن عبد الوهاب بن الوردي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي قال فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك۔ کسی کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رب کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب کو خوش کرنے کے بجائے رب کو خوش کرنے سے انسان دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے آفات و بلیات سے اور لوگوں کے شر سے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک خط لکھا کہ آپ مجھے ایک مختصر مگر جامع نصیحت پر مشتمل تحریر عنایت فرمائیے۔ حدیث نمبر 2512 کہ ایک نصیحت فرمائیے جو انتہائی مختصر بھی ہو، جامع بھی ہو، اور اس کے اندر کئی فوائد ہوں، دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کو سمیٹ لیں، تمام فضائل کو وہ سمیٹ لیں، اپنے اندر شامل کر لے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا آپ پر سلام ہو، پہلے سلام لکھے، اس کے بعد فرماتی ہیں واضح ہو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی تلاش کی، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ایذا رسانی سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی ناراضگی کا لحاظ کیے بغیر، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اب اس کو لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ خاندان والے کیا کہیں گے، کیا وہ مجھے پراپرٹی سے میراث سے محروم کر دیں گے، اس کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جن کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے، مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو وراثت سے محروم کر دیا، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی ان کے اتار لیے گئے، صرف 2 ٹکڑے ان کو عطا کیے گئے 2 چادر کے، جس سے انہوں نے اپنا سطر ڈھانکا تھا۔ تو اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالبجادین کا لقب عطا فرمایا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ نے ان پر رشک کیا کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی ان کو دفن کرنے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالبجادین کو قبر میں اتارنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر کے اندر اترے اور لیٹ کر پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اب ذوالبجادین کو دفن کرو۔ تو یہ ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، صحابہ تمنا کیے کاش کہ ذوالبجادین کی جگہ اگر ہمارا انتقال ہوتا تو یہ سعادت ہم کو نصیب ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے چچا سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے دشمنی مول لی، ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی، دنیا کو بھی انہوں نے ترک کر دیا، دولت کو بھی انہوں نے لات مار دی۔ تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں خود بنفس نفیس اترے اور لیٹ کر اب باہر پھر تشریف لائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جس جگہ سے مس ہو جاتا ہے وہ جگہ انتہائی مقدس اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ اس سے تبرک بھی آثار الصالحین کا بھی جواز اور ثبوت ملتا ہے کہ بزرگان دین خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار مبارک ہیں ان سے برکت حاصل کرنا یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور صحابہ کی تمنا رہی ہے، اور صحابہ کا بھی یہ شعار رہا ہے، ان کی تمنا رہی ہے، اور انہوں نے وصیتیں بھی کی ہے۔ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناخن مبارک ہیں وہ میرے کفن میں سینے پر رکھ دیے جائیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، اور ان سے شفا حاصل ہوتی ہے، فتوحات بھی ملتی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا عین صحابہ کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ڈبی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک تھے۔ جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتے
تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ اس ڈبی میں جو موئے مبارک ہوتے تھے اس میں پانی ڈال کر وہ پانی پلایا کرتی تھی، جس سے لوگوں کو، بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ میری تمام فتوحات کا دار و مدار موئے مبارک ہے۔ موئے مبارک کو وہ اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان موئے مبارک کی برکت ہی سے مجھے اللہ تعالیٰ دشمن پر غلبہ عطا فرماتا ہے اور مجھے فتوحات ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک جنگ میں آپ کی وہ ٹوپی گم ہو گئی، گر گئی، تو آپ نے عین میدان جنگ میں، جبکہ دشمنان اسلام سے لڑائی ہو رہی ہے، ٹوپی تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جب تک آپ کو وہ ٹوپی نہیں ملی آپ کو اس وقت تک قرار نہیں آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بھئی وہ ٹوپی کی کیا ایسی اہمیت تھی، آپ عین میدان جنگ میں جبکہ دشمنان اسلام کا حملہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، آپ لشکر کو ٹوپی تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اس میں موئے مبارک تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت ہی سے مجھے دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، اسی لیے میں نے عین لڑائی کے دوران ٹوپی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اس حدیث میں یہ اشارہ بھی مل رہا ہے جی، جو شخص اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جی، اگرچہ کہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں، ماں باپ، والدین، چچا، خاندان والے، دوست، احباب، رشتہ دار، اگرچہ کہ پوری دنیا کے لوگ ہی اس سے ناراض کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے، تو یقیناً ایسے لوگ بہت بڑے اجر و ثواب کے مالک ہیں۔ اور پھر اللہ خود ان کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر سے، کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے۔ اور یہ نصیحت جو فرمائی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگوں کی ناراضگی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی طلب کریں، یعنی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، صرف اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کو کافی ہے، لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اور جو لوگوں کی خوشنودی چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، جس کی وجہ سے نہ اس کا دین محفوظ رہے گا، نہ دنیا محفوظ رہے گی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کو ناراض کر کے وہ اپنا دین بھی تباہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنی خوشنودی طلب کرنے والا بنائے۔ تو یہ انتہائی مختصر، جامع، مفید اور ایسی بہترین نصیحت ہے کہ اگر کوئی اس ایک حدیث کو بھی اختیار کر لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، دارین کی سعادتوں سے وہ بہرور ہوگا۔ ایسی مختصر اور جامع نصیحت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی رضامندی میں اگر لوگوں کی ناراضگی حائل ہو رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ جان سے مارنے کی دھمکی ہی کیوں نہ دی جائے، تب بھی اس کو صرف اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے بھی، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے لٹا دی، شہید کر دی۔ حدیث نمبر 2512، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف عن سفیان عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ انہا کتبت الی معاویہ فذکر الحدیث بمعنہ ولم یرفعہ۔ حدیث نمبر 2513 ہے جی، حدیث نمبر 2513۔ ہشام بن عروہ بواس عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، اس کے بعد گزشتہ حدیث کے ہم معنی روایت موقوفاً نقل کی ہے۔ یہ بادشاہان وقت کے لیے بھی بڑی کارآمد نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے اس میں فائدہ ہے، ایسی جامع نصیحت ہے یہ کہ ہر ایک مومن کو یہ نصیحت اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی اس کا مطمح نظر، اس کی زندگی کا عین مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں چاہے اس کے خاندان والے، اہل خاندان، اس کے اہل قرابت دار اس سے راضی ہوں یا نہ ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ زہد کا بیان یہ ختم ہوا، اور اب ابواب و صفت القیامہ اس کے بعد کا عنوان ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔